ذرا تصور کریں 3050 kg کا ایک بڑا سا برف کا بلاک ہزاروں کلومیٹر کے سفر پہ جا رہا ہے، کسی کولر والی گاڑی میں نہیں بلکہ تیز دھوپ اور بے رحم موسم کے سامنے کھلا ہوا۔ یہ ناممکن لگتا ہے نا؟ تو سنیں 1959 میں گلاس ویٹ نامی ایک کمپنی نے ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا۔ یہ سب ایک دلچسپ چیلنج سے شروع ہوتا ہے جو ریڈیو لوکسمبرگ نے دیا تھا، آرکٹک سرکل سے لے کر خط استوا پر واقع گبون کے شہر لبروال تک بغیر کسی کولنگ کے ایک بڑے برف کے بلاک کو پہنچانا۔ اسی دوران کسی بھی قسم کے کولنگ اکوپمنٹ کا استعمال نہیں کیا جانا تھا۔ اس برف کے گلاس کو 8500 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا اور ہر پر کیجی برف جو بچ جاتی اس کا انعام 1 لاکھ فرینک رکھا گیا تھا۔ گلاس ویٹ کمپنی کو ان کی گلاس کی انسولیشن کی اہمیت دکھانے کا اس سے اچھا موقع نہیں مل سکتا تھا۔ ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی شوق سے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ ان کا مقصد انعام جیتنا اور دنیا بھر میں پہچان حاصل کرنا تھا۔ لیکن ریڈیو لوکسمبرگ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ چیلنج کوئی قبول کر لے گا۔ تقریباً ناممکن ٹاک سمجھتے ہوئے ریڈیو نے چیلنج واپس لے لیا، لیکن گلاس ویٹ جو پہلے ہی میڈیا کی توجہ اور لوگوں کی دلچسپی سے بھر چکا تھا نے انعام کے بغیر بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کی انسولیشن کی طاقت کو ثابت کرنے کا اس سے بہتر موقع ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک سرد فیب کی صبح مہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ یورپ کے راستے پہلا سفر آسان تھا۔ برف بلاک کا وزن تقریباً بالکل نہیں گھٹا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیلی اور ہر شہر میں لوگ اس ناقابل یقین کارنامے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ فرانس میں کنٹینر کو یہ دیکھنے کے لیے خالی کیا گیا کہ کتنا برف پگھلا ہے، اور سب کی حیرت کے لیے صرف 4 لیٹر پانی نکلا۔ اس کے بعد کنٹینر کو شپ پر لاد کر الجزیرہ بھیج دیا گیا۔ الجزیرہ سے برف کے بلاک کی مہم کا مشکل کام بن گئی، لیکن اصل آزمائش بے رحم صحرائے اعظم میں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ صحرائے اعظم ایک ریگستان ہے اور گرمی کے ذریعے برف کی ٹرانسپورٹیشن تقریباً ناممکن ہے، لیکن مہم کے ممبرز کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا۔ صحرائے اعظم کے اکثر حصوں میں کوئی سڑکیں نہیں ہیں۔ برف کے بھرے ٹرک کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ تیز دھوپ نے ٹرک اور اس کی انسولیشن کو اپنی برداشت کی لمٹ پہ پہنچا دیا۔ انجن گرم ہو گیا، ریت نے مشکلات کھڑی کی اور عملے کو ہمیشہ پھنس جانے کے خطرے کا سامنا رہا۔ یہ وقت اور موسم کے خلاف سروائیول کی جنگ تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور برف کا بلاک شرنک ہونا شروع ہو گیا۔ کیا گلاس ویٹ کی انسولیشن ٹکے گی؟ کیا وہ اپنی منزل تک کچھ برف لے کر پہنچیں گے؟ یہ سسپینس اب برداشت سے باہر تھا۔ 27 دنوں کے سفر کے بعد ٹرک بالخیر لبروال پہنچا۔ ٹیم اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ ان کا برف کا بلاک سفر کے دوران کافی حد تک پگھل چکا ہوگا، لیکن وہ اصل میں یہ جاننے کے لیے بےتاب تھی کہ وہ کتنا بچا پائے ہیں۔ آہستہ سے انہوں نے ٹرک کا دروازہ کھولا۔ ایک گھٹن کا لمحہ گزرا۔ وہاں ٹرک کے اندر صرف ایک برفانی ٹکڑا باقی تھا جو پہلے کے مقابلے بہت چھوٹا تھا۔ مایوسی کے بادل ٹیم کے چہروں پہ چھا گئے کیونکہ ان کی ساری محنت رائے گا گئی۔ لیکن رکیے، ٹیم کے ایک ممبر نے آگے بڑھ کر برف جس ڈرم میں تھا اس کو ہلانا شروع کیا۔ جب برف صاف ہو گئی تو وہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ برف مکمل طور پہ پگھلا نہیں تھا۔ پانی کے درمیان میں برف کا ایک بڑا ٹکڑا تقریباً اسی حالت میں محفوظ تھا جس میں وہ سفر کے آغاز میں تھا۔ یہ ایک شاندار کامیابی تھی۔ گلاس ویٹ نے کامیابی کے ساتھ صحرائے اعظم کی گرمی سے لڑ کر ثابت کر دیا تھا کہ ان کی گلاس کی انسولیشن واقعی میں ناقابل یقین حد تک اچھی تھی۔ یہ کامیابی کی خبر دنیا بھر میں پھیل گئی اور گلاس ویٹ کی کمپنی دنیا بھر میں ایک معروف برانڈ بنی۔ ان کی کامیابی نے دنیا بھر کی نیوز پیپر سرخیوں میں جگہ بنائی اور ان کے گلاس کی انسولیشن ہائی کوالٹی قدر کرنے لگی۔ برف کے بلاک کی یہ کہانی صرف ایک حیرت انگیز سفر کی داستان ہی نہیں بلکہ ہمیں کچھ اہم سبق بھی دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ گلاس ویٹ کی ٹیم نے ایک مشکل چیلنج کو قبول کیا اور اس پر قائم رہے، یہاں تک کہ جب بھی حالات ان کے خلاف ہو گئے، ان کی ہمت اور حوصلے نے ہی انہیں کامیابی تک پہنچایا۔ جدت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔
ग्लासवेट के गिलास की क्रिएटिविटी और नई टेक्नोलॉजी की तलाश ने उन्हें उस वक्त दुनिया में बेहतरीन कंपनी बनने में मदद दी। कभी हिम्मत ना हारें, चाहे आप किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हों। ग्लासवेट की कहानी हमें ये ताकत देती है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसी डेयरिंग हरकत देखी है? अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में शेयर करें और मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।